منحصر ہم گفتگو کریں گے، اور تیسرا ہے یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ یہ مٹیریل ہم آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے، جو میں ہے وہ آپ کی نالج کے لیے۔ اگر ہم پرائسز کو دیکھیں تو یہ پوری ہیں، ہم اپنی پرائسز اگر دیکھیں تو سی پی آئی ہماری جو ہے وہ 18 میں 4.68 تھی، پھر 6.8 ہو گئی، پھر 10.74 ہو گئی 20 میں، پھر تھوڑی گری 8.9، اور پھر ابھی ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 8% پہ ہوگی اس سال میں۔ اور انٹرنیشنلی اگر ہم ان کموڈیٹیز کو دیکھیں جس کے جو ہمارے عام یوز کے لیے ہوتی ہیں، تو جو چینی ہے وہ 2018 میں $303 پر ٹن تھی، اور وہ اب $430 پر ٹن پہ چلی گئی ہے۔ گندم 188 تھی 18 میں، اب وہ 276 پہ چلی گئی۔ سویا بین یہ سب سے بڑا جمپ ادھر رہا ہے، $775 2018 اور $1436 ابھی ہے، اور پام آئل جو ہے 621 تھا اور 1136 پہ۔ تو یہ انٹرنیشنل جو پرائسز بڑھی ہیں پچھلے چند سالوں میں، اس میں ایک بڑا عمل دخل جو ہے وہ فوڈ پروڈکشن ہے، اور ہائی ڈیمانڈ وجہ کیا ہے؟ کووڈ پینڈیمک اور سپلائی چین ڈسرپشن، کیونکہ پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، بیکاز جب کووڈ ہوا ہے تو لوگوں نے جا کے ظاہر کام جو ہے وہ کم کیا، اور سپلائی چین ڈسرپشن بھی ہوئی ہیں، بیکاز ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سارا کچھ بند ہو جاتا تھا، تو اس سے یہ ہوا۔ لیکن ہم اپنی اگر انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہماری اور ہم بھی افیکٹ ہوئے۔ ہم تو افیکٹ ہوئے کہ ہم نے IMF پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی، جو 104 سے ہم جو 167 پہ گئے، تو ظاہر ہے قیمتیں تو بڑھنی تھیں۔ اس کے بعد ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھا، اکنامک ایکٹیویٹی بھی کم ہوئی، اس سے لوگوں کی انکم بھی کم ہوئی۔ جب انکمز کم ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اور وہ جو ایک قسم سے بوجھ ہوتا ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے آپ کی فوڈ انفلیشن کو دیکھیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو CPI ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، فوڈ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 2020 کے بیچ میں جولائی میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں پیچھے کی باتیں کیا کرنا، جولائی 2020 میں اربن میں 15.1 تھی اور رورل میں 17.8 تھی۔ اب وہ گر کے 10.2 ہو گئی اربن میں، اور رورل میں 9.1 ہو گئی۔ تو 8% کا 5% کا تو فرق پڑا ہے اربن میں، اور 7-8% کا پڑا ہے کہ رورل میں، کیونکہ رورل میں ظاہر ہے جو ایگریکلچر پروڈکشن اگر اچھی ہو تو وہ اپنے لیے چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل پرائسز ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے فارمر کو جو ہے انٹرنیشنل پرائسز ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائے اور اپنی آمدن بڑھائے۔ اب وہ ایک کنولیوٹڈ وے سے یہ چیز ہو گئی ہے، کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں، شوگر ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پرائسز سے لنک ہو گئے۔ تو اب وہ پروڈکشن تو ہم بڑھائیں گے، کیونکہ پروڈکشن کی بھی آپ نے دیکھا کہ ایک توجہ نہیں دی گئی 15-20 سال۔ مرا کون؟ فارمر مرا کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، پروڈکشن ہی نہیں انکریز کی، لیکن اب ہمارا کام ہے، اب ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ فوڈ پروڈکشن بڑھائیں، ایگریکلچر پروڈکشن بڑھائیں۔ اس کے بیچ میں اس سال آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیسے رکھے گئے، لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے کیونکہ ہم لنک ہو گئے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ۔ تو اب میں دیکھ رہا تھا کل نمبرز، تو ہم پیاز جو ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، آلو کا بھی یہی حساب ہے،
ٹماٹر بھی یہی چیز ہے. تو انٹرنیشنلی ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری یہاں مہنگی ہو رہی ہیں کیا ہمیں ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹس کو بند کریں گے تو پھر مارکیٹ کھلیں گی نہیں, لیکن اس کا ایک ٹریڈ آف ہونا چاہیے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ لنک ہو گیا, تو سو ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے جو ہے پہلے تو پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو فارمر سے لے کے ریٹیل تک جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ کتنے ہیں, اور وہ بہت ہے. فارمر کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے کہ ریٹیلر کو چارج ہوتے. تو ہم ایک بڑا سائنٹیفک ری انجینئرنگ کر رہے ہیں, پروسیس ری انجینئرنگ کے, فارمر سے لے کے ریٹیلر تک جو ہے کیا کیا بیچ میں سٹیجز ہیں, جس میں ظاہر ہے فارمر کی سٹیج ہے, پھر جس نے خریدا اس سے وہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتا ہے منڈیوں سے آگے جا کے ریٹیل جاتی ہے. تو یہاں جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کتنا پروفٹ لے رہے ہیں, یہ اس کی ہم ابھی اسٹڈی, پوری سائنٹیفک اسٹڈی میں کروا رہا ہوں 8-10 چیزوں کی. اور ادھر یہ ہم ان کو سکویز کریں گے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹولی کہ بھائی یہ تم 400% لے رہے ہو, مارجن کیوں لے رہے ہو بھائی. So I think we have the ability and we will try to do that. تو شارٹ رن میں تو ہم یہ جو میں کہہ رہا تھا ری انجینئرنگ ہم کر رہے ہیں, اسے ہم سکویز کریں گے. ہم اسٹریٹجک جو ریزرو بھی وہ بھی بلڈ کر رہے ہیں چند چیزوں کے, کہ جہاں اسپیکولیٹو اگر انکریزز ہیں تو ہم بیٹھ کے وہ فلڈ کریں گے مارکیٹ کو. اور اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے جو ویٹ ہے اس کی جو ریلیز پرائس ہے وہ 1950 روپیہ کر دی ہے. اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی اور انشاءاللہ کافی گرے گی. یہ ہم نے ریلیز بند کر دی تھی مئی میں کیونکہ وہ ہارویسٹ آ گئی تھی اور اس وجہ سے, لیکن اب پھر سے ہم نے ریلیز شروع کر دی. لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز اس شارٹ رن میں یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. یہ ہم پہلے نہیں دے رہے تھے, ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے تھے اپنا الیکٹریسٹی کی اور گیس کی. ہم نے نچلا طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پرائسز کنٹرول کی تھی. اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے, چینی کے لیے, گھی کے لیے, دالوں کے لیے. اور یہ جو نچلی کو 40 سے 44% جو پاپولیشن ہے ان کو یہ سبسڈی کیش سبسڈی ملے گی. تو ہم انٹرونشن کر رہے ہیں سیدھی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی اور ابھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. اب وہ احساس کا ڈیٹا آ گیا, ہمیں پتہ ہے کہ نچلے جو 20% کون ہے, 40% کون ہے, 50% کون ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس ایک ہائی وے آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے. اگر میں آپ کو یہ, لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے, میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہم نے کموڈیٹی ویئر ہاؤس بنانے ہیں, ہم نے کولڈ سٹوریجز بنانے ہیں, ہم نے ایگری مالز بنانے ہیں, تاکہ جو فارمر ہے اور خریدار ہے اس کا ملاپ کرتے ہیں, بیچ میں سے آڑتی نکالتے ہیں. اس سے دنیا میں یہی ہوتا ہے, دنیا میں یہ آڑتی نہیں ہوتا. مڈل مین 400%, 500% نہیں کرتا اور فارمر کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہاں ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کریٹ کیا جاتا ہے. اور ہم اس دفعہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہیں, ہم نے ایگری مال 5000 تو اس سال ڈالے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو چیما صاحب بتائیں گے کموڈیٹی ویئر ہاؤس اور اس کے اوپر کولڈ سٹوریج کے بارے میں. تو اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز دیکھ لیں, یہ حکومت نے کوشش کی ہے اپنی جتنی بھی ان کی بساط ہے, کوشش کی ہے کہ وہ بیسیکلی وہ پرائسز نہ پاس آن کریں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں. میں کچھ کوٹ کر سکتا ہوں آپ کو. شوگر کی پرائسز 2020 اور 2021 میں 48% کا اضافہ تھا, ہم نے 11% جو ہے انکریز کیا. پام آئل میں کچھ 50%, اور یہاں جو ہے بیسیکلی کچھ 35%, 33 سے 35%. گندم میں کوئی 32% جو ہے بڑھی ہے قیمت ایک سال میں, یہاں گندم میں 15% بڑھی. کروڈ آئل 58% بڑھا ہے, تقریباً $44 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل سے کروڈ پرائس گئی ہے $70 پہ, اور 58% گروتھ کی. ہم نے اپنے جتنا پی ڈی ایل تھا وہ واپس کیا ہم نے لوگوں کو, اور ہماری صرف جو پرائس بڑھی ہے وہ 9.4 کے 9.39 بڑھی.
کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جب پرائسز بڑھ رہی تھی تو ہمارے پاس جو پیٹرولیم لیوی پڑی ہوئی تھی وہ ہم ریلیز کرتے گئے. اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑی پیٹرولیم لیوی ہے. اس کا رسک ہے ٹو دی بجٹ، کیونکہ بجٹ میں ہم نے پیٹرولیم لیوی 600 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ ریجنل وہ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم ایک قسم سے ایوریج پہ جو ہمارے جو ملک ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، اس سے بہتر ہی ہے. اوور آل میں کیا کہوں گا اس کے بارے میں؟ اوور آل میں یہ کہوں گا کہ 20 سال پہلے جو چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ آج نہیں ہیں، کیونکہ انفلیشن ہوتی ہے، کرنسیز ڈپریشیٹ کرتی ہیں. تو جو کوکا کولا آپ 20 سال پہلے جس پرائس پہ پیتے تھے یا 10 سال پہلے، آج وہ پرائس نہیں ہے، اور 10 سال بعد بھی وہ پرائس نہیں ہوگی. تو یہ ایک یہ عمل ہے جو کہ بیسیکلی جو فیکچول ہے. تو ریجنل بھی ہماری اگر پرائسز کچھ ٹھیک ہیں اور انٹرنیشنل سے بھی بہتر ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ہمارا ایشو یہ ہے، ہم نے پچھلے چند سال میں ہم نے لوگوں کی انکمز نہیں بڑھائیں، لوگوں کی آمدن نہیں بڑھی، اور آمدن جب نہ بڑھے تو بوجھ زیادہ نظر آتا ہے. تو ابھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ کرنا ہے کہ اس کو جو ہے لنکیجز اگر ہماری انٹرنیشنل پرائسز سے ہیں بھی صحیح، تو اس کو سٹیبل کیا جائے، پروڈکشن زیادہ کی جائے، اس کو بلکہ کم کیا جائے. ہمارے میں اور انٹرنیشنل پرائسز میں کوئی فرق ہونا چاہیے، لیکن زیادہ چیز ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہم نے انکمز بڑھانی ہے، لوگوں کی آمدن بڑھانی ہے، افورڈیبلٹی بڑھانی ہے. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو گروتھ اسٹریٹجی کی ہے اس کے ابھی آلریڈی ثمرات نظر آ رہے ہیں. ہماری جو ریونیوز بڑھ رہے ہیں، اور ریونیو اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اکانومی بڑھ رہی ہوگی نا. ہمارے کچھ طریقہ کار بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا، لیکن بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی بڑھ رہی ہے اب وہ کس ریٹ پہ جا رہی ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو 6% ہے 5% ہے اس سے زیادہ پہ چل رہی ہے. یہ ابھی وقت بتائے گا. تو ہم نے انکم لیولز بڑھانے ہیں. انکم لیول جب بڑھائیں گے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سے لوگوں کی آمدنیں نیچے بڑھیں گی. لیکن ہم یہاں نہیں رک رہے. ہم کامیاب پاکستان پروگرام اس مہینے میں ہم لانچ کر دیں گے انشاءاللہ. اس سے یہ ہے ہم باٹم اپ کر رہے ہیں. نچلا جو ہے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈز کو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ابیلٹی دیں گے کہ وہ اپنے لیے پیسے کمائیں اور اپنی آمدنی ٹھیک کریں. احساس کے تھرو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. میں نے آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات کی. آٹا، بجلی، گیس، یہ اپنا چینی، گھی، دالیں، اس کی بات میں نے کر دی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی KP اور اس میں پنجاب میں اور بلوچستان میں اب جو ہے صحت کارڈ. صحت کارڈ ایک بہت بڑی ایک ایسی جو ہے انیشیٹو ہے PTI حکومت کا، جو کہ خاندان میں تو پورا کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. وفاقی وزیر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.